پاکستان کے ایٹم بم، پاکستان کی کرکٹ، پاکستان کی سیاست اور پاکستان کے آئین میں جنرل ضیاء نے اپنے سگنیچر چھوڑے ہیں۔ آخر کون تھا ضیاء الحق؟ ایسا کیوں ہے ملک میں کچھ بھی خراب ہو الزام جنرل ضیاء کو دیا جاتا ہے؟ ملک میں دہشت گردی ہو رہی ہو، ذمہ دار جنرل ضیاء۔ ملک کے سیاستدان خراب ہوں، ذمہ دار جنرل ضیاء۔ کسی کے پیٹ میں گیس ہو جائے تو ذمہ دار جنرل ضیاء۔ اگست 12، 1924 ضیاء الحق انڈیا کے شہر جلندھر میں پیدا ہوئے۔ 1943 میں انڈین ملٹری اکیڈمی میں ٹریننگ کی اور انڈین برطانوی آرمی میں کمیشن حاصل کیا۔ آپ نے جنگ پیسفک اور دوسری جنگ عظیم میں بھی شمولیت کی اور تقسیم ہند کے بعد 1947 میں پاکستان آرمی میں شمولیت حاصل کی اور فرنٹیئر فورس ریجمنٹ میں تعینات ہوئے۔ 1976 میں ضیاء الحق جنرل بنے اور جنرل ٹکا خان کے بعد وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو نے آپ کو آرمی چیف مقرر کیا۔ 1977 کے انتخابات کروائے گئے۔ اپوزیشن نے انتخابات دھاندلی زدہ قرار دے کر انتخابات کے نتائج ماننے سے انکار کر دیا اور ملک کی ہڑتال شروع کر دی۔ اپوزیشن نے نظام مصطفیٰ کا نعرہ لگایا اور ملک میں سیاسی عدم استحکام کشیدگی اختیار کرنے لگا اور ملک میں حالات کو استحکام لانے کے لیے 5 جولائی 1977 میں مارشل لا لگا دیا گیا۔ نظام مصطفیٰ تو نہ آیا مگر ضیاء الحق آ گیا۔ مسٹر بھٹو کی حکومت ختم ہو چکی ہے، سارے ملک میں مارشل لا نافذ کر دیا گیا ہے، قومی اور صوبائی اسمبلیاں توڑ دی گئی ہیں، صوبائی گورنر اور وزیر ہٹا دیے گئے، البتہ آئین کو منسوخ نہیں کیا گیا۔ اس کے بعض حصوں پر عمل درآمد روک دیا گیا ہے۔ میرا صرف واحد مقصد آزادانہ منصفانہ انتخابات کروانا ہے، جو اس سال انشاءاللہ اکتوبر میں منعقد ہوں گے۔ انتخابات مکمل ہوتے ہی میں اقتدار عوام کے منتخب نمائندوں کو سونپ دوں گا اور میں اس لاہے عمل سے ہرگز انحراف نہیں کروں گا۔ آئندہ 3 مہینوں میں میری ساری توجہ انتخابات پر مرکوز ہوگی اور میں چیف مارشل لا ایڈمنسٹریٹر کی حیثیت سے اپنے اور اختیارات کو دوسرے معاملات میں ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ سابق منتخب وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کو جنرل ضیاء کے اسی مارشل لا کے دوران گرفتار کر لیا گیا لیکن کچھ ہی دیر بعد رہا کر دیا گیا۔ لیکن 3 ستمبر 1977 کو انہیں مارچ 1974 میں اپنے سیاسی مخالف احمد رضا قصوری کو قتل کروانے کے جرم میں فوج نے دوبارہ گرفتار کر لیا اور اسی کیس میں بھٹو کو پھانسی کی سزا سنا دی گئی اور 4 اپریل 1989 کو راولپنڈی سینٹرل جیل میں بھٹو کو پھانسی دے دی۔ آرمی چیف جنرل ضیاء الحق نے اپوزیشن کے نعرے نظام مصطفیٰ کی روشنی میں پاکستان میں اسلامائزیشن اور شریعت اور شرعی قوانین نافذ کیے، جس کی روشنی میں تمام تر سزائیں اور فیصلے قرآن و حدیث کی روشنی میں کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس کے ساتھ جنرل ضیاء نے تمام تر عدالتوں کو شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے اور سزا دینے کا حکم دیا اور عدالتوں میں قاضی اور بین الاقوامی اسلامی یونیورسٹی اسلام آباد سے شریعہ اینڈ لاء میں سند یافتہ طلباء کو جج تعینات کرنے کا حکم دیا۔ 6 دن کے بجائے 5.5 دن کے بجائے ہم نے 5 دن کا پروگرام بنایا۔ 2 دن آپ جمعہ پڑھیے، نمازیں پڑھیے، اللہ تعالیٰ کو یاد کیجیے اور 6ٹھے دن اپنا کام گھر کے کیجیے اور پھر نہایت پراٹھے کھا کر آپ دفتر کے اندر شامل ہو جائیے تاکہ محنت اور مشقت سے پورا کام کیا جائے۔ آرمی چیف جنرل ضیاء الحق نے اپنے دور اقتدار میں ٹیکسٹ بکس سے غیر اسلامی مواد کو ہٹانے اور ملک کی قائم تمام تر لائبریریوں سے غیر اسلامی کتب کو ہٹانے کا حکم دیا اور رمضان میں سرعام کھانے پینے پر پابندی عائد کی اور 5 وقت کی نماز لازم قرار دی، زکوٰۃ کو لازم قرار دیا۔ 1989 میں جنرل ضیاء نے قوم سے خطاب کرتے ہوئے مغربی ثقافت اور موسیقی کی مذمت کی اور پاکستان میں اس کے استعمال پر پابندی عائد کی۔ پاکستان نیشنل ٹیلی ویژن PTV کو گانے والی ویڈیوز کو بند کرنے اور صرف حب الوطنی کے گانے نشر کرنے کا حکم دیا اور شوبز انڈسٹری پر نئے ٹیکس لگائے اور لاہور کے تمام تر سینما گھر بند کر دیے گئے۔
حدود آرڈیننس پاکستان میں وہ قوانین ہیں جو 1989 میں پاکستان کے چھٹے صدر ضیاء الحق کے ذریعے نافذ کیے گئے تھے۔ اس نے برطانوی دور کے پاکستان پینل کوڈ کے کچھ حصوں کی جگہ لے لی۔ زنا اور زنا کے نئے مجرمانہ جرائم اور کوڑے مارنے اور سنسار کرنے کی نئے سزائیں شامل۔ اگر ہم سب اپنی زندگی کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دیے ہوئے قوانین کے ذریعے بسر کرنے کی کوشش کریں، اور میں آپ کو اس چیز کا یقین دلاتا ہوں، میں بہت گناہ گار آدمی ہوں، میں اتنا بعمل آدمی بھی نہیں، لیکن میں آپ کو اس چیز کا یقین دلاتا ہوں کہ جو تھوڑا بہت میرا تجربہ ہے، سب سے آسان زندگی بسر کرنے کا طریقہ ہے وہ اسلامی طریقہ۔ پاکستان کے ایٹمی پروگرام میں جنرل ضیاء نے کلیدی کردار ادا کیا اور سوویت کی افغانستان مداخلت پر بھی جنرل ضیاء نے عالم اسلام اور مجاہدین کی مدد کی۔ 1985 میں جنرل ضیاء نے سیاسی جماعتوں کے بغیر عام انتخابات کروائے اور محمد خان جنیجو کو وزیر اعظم مقرر کیا اور 1973 کے آئین میں 8ویں ترمیم کی۔ Their eyes are on the warm waters and they want to occupy the Gulf. Little hot outside. ہم ایٹمی توانائی صرف امن کے لیے لینا چاہتے ہیں، اور یہ اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم ہے کہ پاکستان کو اللہ تعالیٰ نے ایسے ایسے دماغ عطا کیے، ایسے ایسے سائنسدان اس وقت ہمارے پاس موجود ہیں کہ اگر آپ ان کو صبح سے لے کر شام تک کی تعریف کریں تو وہ بھی کم، اور ظاہر ہوتا ہے کہ پاکستان امن چاہتا ہے، پاکستان ایٹمی ہتھیاروں کی کمی چاہتا ہے، اور پاکستان وہ تمام اقدامات لینے کے لیے تیار ہے جو کہ ایٹمی ہتھیاروں کے اوپر بندش لگانے کا۔ 17 اگست 1988 بھاولپور کے قریب ایک پراسرار فضائی حادثہ، جس کے ساتھ جنرل ضیاء کے 11 سالہ دور اقتدار کا خاتمہ ہو جاتا ہے۔ C-130 جس میں ضیاء الحق سوار ہوتے ہیں، جس نے بھاولپور سے اسلام آباد پہنچنا ہوتا ہے۔ ہوائی جہاز کے ٹیک آف کے تھوڑی دیر بعد کنٹرول ٹاور کا ہوائی جہاز سے رابطہ منقطع ہو گیا اور عینی شاہدین کے مطابق ہوائی جہاز ہوا میں بے ترتیبی سے اڑ رہا تھا اور دھماکے سے پھٹ گیا۔ قائم مقام چیئرمین سینٹ غلام اسحاق خان نے جنرل ضیاء کی موت کا اعلان ریڈیو اور ٹی وی پر کیا۔ یہ آج کل کے موجودہ دور کے اندر یہ سیاسی صلاحیت کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ پاکستان کا پروگرام سراسر امن پسندانہ ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ میں نے بھی کئی دفعہ کہا کہ ہاں ہم یورینیم کو انریچمنٹ کرنے کے اندر پاکستان کامیاب رہا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت سے کم ممالک ہیں جن کو یہ اہلیت اس وقت حاصل ہے۔ میں اس موقع پر ملک کے تمام باشندوں کو، خواہ وہ اندرون سندھ میں رہنے والے ہوں یا اندرون پنجاب میں، ان کا تعلق سرحد سے ہو یا بلوچستان سے، حکومت کی طرف سے انہیں یقین دلاتا ہوں کہ ملک میں ہر قیمت پر امن و امان برقرار رکھا جائے گا، اور اس میں خلل ڈالنے والوں کے ساتھ خواہ ان کا تعلق سیاست سے ہو یا پیشہ ورانہ راہزنی سے سختی سے نپٹا جائے۔ یہ آج کل کے موجودہ دور کے اندر یہ سیاسی صلاحیت کا میں آپ کے سامنے ذکر کروں۔ اس کے بعد یونیلیٹرلی میں نے اپنے طور پر ہندوستان سے ایک پیغمبر آئے، ہم نے ان سے کہا کہ دیکھیے آپ کو اگر ہمارے ایٹمی صلاحیت کے اندر کوئی شک و شبہات ہے تو آئیے آپس میں معاہدہ کر لیتے۔ میں کہتا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ ایٹمی توانائی کو سراسر امن کے پروگرام کے اندر مصرف میں لا رہے ہیں۔ آپ یہ کہتے ہیں کہ جناب ہم تو بم بنا رہے ہیں، تو آئیے آپس کے اندر ہم اینٹی نیوکلیئر پرولیفریشن ٹریٹی پر دستخط کر لیں، ہندوستان اور پاکستان آپس میں معاہدہ کر لیں کہ بھئی دونوں ممالک کی جتنی بھی ایٹمی تنصیبات ہیں وہ جوائنٹ انسپیکشن کریں گے، ہندوستان کی ٹیم پاکستان کا کرے گی، پاکستان کی ٹیم ہندوستان کا ٹیم کرے گی۔ 2 سال ہو گیا مجھے آج تک اس کا جواب نہیں ملا۔ پاکستان کا پروگرام سراسر امن پسندانہ ہے، یہ تو آپ کو معلوم ہے۔ میں نے بھی کئی دفعہ کہا کہ ہاں ہم یورینیم کو انریچمنٹ کرنے کے اندر پاکستان کامیاب رہا، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے بہت سے کم ممالک ہیں جن کو یہ اہلیت اس وقت حاصل ہے۔ لیکن یہ اہلیت جو ہے یہ تو تلوار ہے، تلوار سے آپ اپنا گلا بھی کاٹ سکتے ہیں، آپ اپنا دفاع بھی کر سکتے ہیں۔ ایسی کوئی چیز نہیں ہے جس کو یہ کہا جا سکے کہ جناب
This was a peaceful device of nuclear activity, جو کہ ہندوستان کی طرف سے ہم نے کہا کہ جناب ہم تو یہ نہیں کہتے کہ ہم پیسفل ڈیوائس کر رہے ہیں یا نان پیسفل ڈیوائس ہم بنانے کے لیے، ہم تو یہ کہتے ہیں کہ پاکستان ملٹری فیلڈ کے اندر کوئی اس قسم کا پروگرام نہ رکھتا ہے، نہ رکھنے کا ارادہ رکھتا ہے. ہمارا پروگرام صریحاً جو ہے وہ امن پسندانہ ہے، اور اس کے اندر ہمیں کوئی روک نہیں سکتا ہے. اگر اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو انشاءاللہ پاکستان کے پاس ایسی اہلیت ہوگی کہ پاکستان اپنے انرجی کے ریسورسز کو پورا کرنے کے لیے ایٹمی توانائی سے بھرپور فائدہ اٹھا سکے. بجٹ میں معیشت کے دو اہم شعبوں صنعت اور